آیت نمبر 46 وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اور ہم نے بنا دیے ان کے دلوں پر پردے، أَن يَفْقَهُوهُ تاکہ وہ نہ سمجھ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی جائے گی، ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا جائے گا۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ اور جب وہ سنتے ہیں قرآن میں صرف ایک اکیلے واحد رب کا ذکر، توحید کا ذکر جب وہ سنتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا تو وہ اپنی پیٹھ پھیر کر نفرت کے ساتھ چلے جاتے ہیں گے۔ دراصل کیا ہے، برائی ان کے اپنے اندر ہوتی ہے گی، تو ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اور اس قرآن کو یہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جب وہ سننا نہیں چاہتے تو اللہ بھی تعالیٰ بھی ان کو نہیں سنواتا۔ اس کلام کی لذت سے ان کی روح، ان کی کان، ان کے دل، ان کی ہر چیز محروم رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید ایک دلوں کے لیے، انسان کی روح کے لیے ایک شفا ہے، اور اس کی جو برکت ہے ان سب چیزوں سے وہ کیا ہے، ان کی زندگیاں خالی ہیں، محروم ہیں وہ ان سب چیزوں سے۔ اصل میں ان کے دل مردہ آئیں گے، کیونکہ دیکھیں نا، جب کوئی ایک بہت مزیدار، ایک بہت ہی لذیذ ایک چیز ہو، لیکن جس بندے نے اس کو چکھا ہی نہیں ہے، اس کو ٹیسٹ کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی طرف سے منہ بسو کے چلا جائے۔ بس یہی ان کی بھی کیفیت ہے، یہ ایک کلام کو سن کے اللہ کے بدک جاتے ہیں نفرت سے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے گی؟ ایک توحید کا ذکر سن کے کہ سب کو ہٹا کے صرف ایک رب کی کیوں بات کی جا رہی ہے گی۔ ان کے دلوں میں حسد ہے، بیماری ہے۔ سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان کیا گا کہ ایک اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں گے۔ کیوں؟ دراصل ان کے دلوں کے اندر غیر اللہ کی محبت جمی ہوئی ہے، تو دل میں جب ان کا غیر اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو حق کا ذکر سن کر ان کا دل جو ہوتا ہے گا وہ اور سخت ہو جاتا ہے گا اور بدک جاتے ہیں یہ اللہ کا ذکر۔ تو کیونکہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کے ذکر سے تو دلوں کو سرور ملتا ہے، لیکن وہ کسی اور کی چیز میں، محبت میں، کسی اور میں، خواہ وہ بت ہو کوئی، خواہ وہ دولت ہو، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کی محبت میں یہ ایسے گرفتار ہیں گے۔ بعض وقت ہوتا ہے گا انسان کے رب کا بات بتائی جا رہی ہے، اللہ کے قرآن سنایا جا رہا ہے، لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے گا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہمیں کرامتیں سنائی جائیں، ہمیں پیر مرشد اور ایسی باتیں سنائی جائیں، صاحب کے ان کے اقوال اور قصے کہانیاں سنائی جائیں تو ان سے ہمارے دل خوش ہوتے ہیں گے۔ تو دراصل ان کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت ایسی جمی ہوئی ہے کہ ایک اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی بات، حق کی بات جب انہیں پہنچائی جاتی ہے، سنوائی جاتی ہے گی، تو یہ منہ پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایسی مجلسوں میں، ایسی محفلوں میں نہیں ٹکتے، ان کا دل ہی نہیں لگتا ایسی جگہوں پر، بلکہ کیا ہوتا ہے گا، نفرت سے بدکتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب یہ ان کے اندر کی کیفیت ایسی ہے گی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر پردے حائل کر دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کو جب یہ سننا نہیں چاہتے، ایک دنیا کی بہترین نعمت سے ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، تو یہ بہترین نعمت بہترین لوگوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی فکر نہیں ہے پھر۔ تو ان کے اپنے اندر کی برائی کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ایٹیٹیوڈ کیا جاتا ہے کہ یہ ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ضد سے، تکبر سے، ہٹ درمی سے، انا سے اٹھا کر اللہ کے کلام کو سننا چاہیے، اس رب کی بات کو آگے جھکنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ میرے رب کی بات ہے، اس کے آگے سرنڈر کرنا ہے میں نے۔